آسمان پر فرشتے مختلف جماعتوں کی صورت میں اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ کوئی ملائکہ کی جماعت سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کوئی ملائکہ کی جماعت سبحان اللہ، کوئی جماعت الحمدللہ۔ مختلف جماعتوں کی صورت میں اللہ کی حمد بیان کرتی ہے فرشتوں کی جماعت۔ تو جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ نے حکم کیا تمام ملائکہ کو کہ آج آپ میری حمد کو چھوڑ کر میرے محبوب پر درود و سلام پڑھو۔ تو سب کے سب فرشتوں نے اللہ کی حمد کو چھوڑ کر سرکار پر درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک فرشتے نے حمد کو نہیں چھوڑا، اللہ نے ان کے پروں کو جلا کر زمین پر گرا دیا، زمین پر پھینک دیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج شریف سے واپس تشریف لے آئے تو جبریل امین علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر حضور کی بارگاہ میں جا رہے تھے کہ کیا اچانک آواز سنتے ہیں کہ پہاڑوں سے آواز آتی ہے آئینہ تریدو یا جبریل، جبریل کدھر جا رہے ہو؟ تو جبریل سوچنے لگے کہ مجھے تو ملائکہ کے علاوہ مخلوقات میں سے کسی کی آنکھ مجھے دیکھ نہیں سکتی، صرف انبیاء اور رسولوں کی جماعت مجھے ان کی آنکھ دیکھ سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور مخلوق مجھے دیکھ ہی نہیں سکتی، اور یہ کون ہے جس نے آواز دی ہے؟ دیکھا کہ ایک فرشتہ ہے جو زمین پر گرا پڑا ہے، پر جلے ہوئے ہیں۔ اس نے سارا معاملہ بتایا اور عرض کی اے اللہ کے محبوب کے خادم، اے ہمارے سردار، میرا بھی یہ ایک پیغام، میری بھی ایک عرض مشکل لے کر حضور کے دربار میں جانا، مجھے یقین ہے کہ یہ میری مشکل حل اللہ کے محبوب کے دربار سے ہی ہوگی۔ جب جبریل امین علیہ السلام نے آ کر حضور کی بارگاہ میں اس کی مشکل کو رکھا تو حضور مسکرائے، فرمانے لگے جبریل جاتے ہوئے میرا پیغام دے دیں کہ 20 بار مجھ پر درود و سلام پڑھے اور اللہ سے استغفار کر کے معافی مانگیں، اللہ ان کو پھر بلندیاں عطا کر دے گا۔ تو جبریل امین علیہ السلام واپس تشریف لائے اس فرشتے کے پاس، انہیں حضور کا پیغام سنایا، اس نے درود و سلام پڑھا، ان کے پر بھی ہرے بھرے ہو گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بلندیاں عطا کی، آسمان پر فرشتوں کی جماعت میں چلا گیا۔ مفسرین لکھتے ہیں یہاں سے پتہ چلا کہ جو بلندیاں چاہتا ہے، جو مقام چاہتا ہے، وہ حضور پر درود و سلام پڑھا کرے۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔